ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الموت قتل الشهداء او كما قال عليه الصلاة والسلام. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. دو جہاں کی کامیابی اگر تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوستو، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. محرم کا مہینہ انتہائی مبارک اور مقدس مہینہ ہوتا ہے. اس میں بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے. انہی میں ایک اہم تاریخی واقعہ حضرت علی کے لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا کے نور نظر راکب دوش مصطفیٰ نواز رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ بھی پیش آیا. 10ویں محرم الحرام کو، جس کو ہم اور آپ یوم عاشورہ کہتے ہیں. یوم عاشورہ جو کل آنے والا ہے، آج چونکہ 9 تاریخ ہے، اگلا دن 10 تاریخ یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ کی احادیث میں بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. عام انسانوں کی سمجھ کے اعتبار سے یوم عاشورہ کو جو کچھ خصوصیت، فضیلت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کی وجہ سے. حالانکہ ایسا نہیں. اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ تو اس دن ہی ثابت ہوا جس دن کے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور ہوئے زمین پر سب سے پہلے رحمت کی بارش ہوئی. اس دن سے ہی یوم عاشورہ اور محرم کی فضیلت حاصل ہے. یہاں تک کہ محرم الحرام کا مہینہ اور اس کے روزے رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بزرگ ترین فضیلت والا مہینہ ہے، سب سے اہم مہینہ ہے. ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، باب نمبر 233، حدیث نمبر 650 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم وَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ. ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کے مہینے کے بعد سب سے بہترین مہینہ محرم کا ہے، اور رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ اللہ کے مہینہ یعنی محرم کا روزہ ہے، اور 5 وقتہ نماز کے بعد سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ یوم عاشورہ کی اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے، اتنی بڑی اہمیت حاصل
یہ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 447 باب نمبر 27 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا، جس نے یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کے حج مقبول اور مقبول شہادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جو آدمی عاشورہ کے دن کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھے گا، اس بچے کے سر کے جتنے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ جو آدمی کسی ایک بندے کو بھی کھانا کھلائے گا، یہ اللہ کا غریب بندہ ہے، کھانا کھلا دیا جائے، ایک بندے کو بھی کھانا کھلائے گا، اسے اتنا ثواب دیا جائے گا گویا اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو کھانا کھلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو محرم الحرام کے دن دسترخوان چوڑا کرے گا، وسیع کرے گا، کشادہ کرے گا، اپنے گھر میں اہل و عیال کے لیے عمدہ کھانا بنائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال رزق میں فراوانی پیدا کر دے گا، فراخی پیدا کر دے گا۔ یہ سب روایات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ اتنا مبارک دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اسی دن پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اسی دن پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے نجات دی تھی۔ اتنا مبارک دن ہے کہ اس دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور خود بھی روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، روایت موجود ہے، بخاری شریف صفحہ نمبر 713 باب نمبر 1251 حدیث نمبر 1867 پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیامہ فصامہ فلما فرض رمضان فقال من شاء صام من شاء افطر۔ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور امت کو روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض قرار دے دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرما دیا، جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے، یہ نفل کے درجے میں ہو گیا۔ امت محمدیہ سے پہلے یہودیوں پر سال میں ایک روزہ یہ فرض تھا، اور ابتدائی اسلام میں رمضان کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محرم کے روزے کو فرض قرار دیا تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت ثابت ہو گئی تو یوم عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی، نفل کے درجے میں ہوا، اور پھر جا کر حضور نے فرمایا جس کا دل چاہے روزہ رکھے، جس کا دل چاہے روزہ نہ رکھے۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہو رہا ہے مائک میں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہینوں میں جن میں روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا
جتنا کہ محرم میں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کو دیکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یوم عاشورہ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج کل امت مسلمہ نے شہادت حسین کو یوم عاشورہ کے لیے ہی قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا یوم عاشورہ اور محرم کو جو بھی کچھ مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مبارک دن میں پیش آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کو چمکایا کہ اس مبارک دن کے اندر ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ان کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ کو کوئی مقام مرتبہ حاصل ہوا ایسا نہیں، بلکہ یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت حسین سے تقریباً 50 سال پہلے یوم عاشورہ کی عظمت کو مقام مرتبہ کو بیان کر دیا تھا، لیکن امت کا معاملے الگ ہے۔ عزیز دوستو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دماغ میں یہ بات جو بیٹھا رکھی ہے کہ محرم الحرام کا چاند نکلا، شادی بیاہ کی تقریب حرام، نئے کپڑے پہننا حرام، اچھے کھانا بنوانا پکوانا حرام، دکان کا آغاز کرنا حرام، کاروبار آغاز اسٹارٹ کرنا حرام، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ عورتوں نے مسئلہ گڑھ لیا کہ چونکہ شہادت حسین کی وجہ سے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں خوشی کی کوئی تقریب نہ کی جائے، خوشی کا کوئی پروگرام نہ کیا جائے، یہاں تک کہ عورتوں نے ہاتھ میں مہندی لگانے کو بھی حرام سمجھ لیا، کیونکہ یہ مہندی لگانا زینت ہے جو سوگ کے خلاف ہے۔ یاد کر لیجئے، کسی بھی انسان کے لیے کسی انسان کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے، البتہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، اگر وہ غیر حاملہ ہے تو 4 مہینے 10 دن تک اس کو سوگ منانے کا شریعت حکم دیا ہے۔ شوہر کی وفات پر، کسی غیر مرد کی وفات پر سوگ منانا عورت کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم نے یہودیوں کا طریقہ، شیعوں کا طریقہ، نصرانیوں کا طریقہ، غیروں کا طریقہ، بددینوں کا طریقہ اختیار کر لیا معاشرے کے اندر۔ جیسے محرم کا مہینہ آیا تو اب تو دیہاتوں میں یہ حال ہے، تعزیہ ہوتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، اولاد کی بھیک مانگتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں قرن اول سے آپ لے لیجئے، صحابہ کرام کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بڑے بڑے صحابہ جتنے تھے، کسی نے بھی نہ تعزیہ بنوایا، نہ یوم عاشورہ کے اندر سوگ منایا، نہ ڈھول باجے بجوائے، نہ ماتم کیا، نہ نوحہ کیا، نہ کھچڑے بنوائے، نہ سیلے لگوائے، کچھ بھی نہیں۔ دین سے یہ الگ چیز ہے، لوگوں نے اس کو گڑھ کر کے دین میں داخل کر دیا اور جاہلوں نے اس کو اپنایا اور دین کا ایک حصہ بنا دیا۔ شریعت سے کوئی تعلق چیزوں کا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی محرم کے دن میں شادی کو حرام سمجھتا ہو، محرم کے نئے کپڑے پہننے کو حرام سمجھتا ہو، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس رسم کو توڑنے کے لیے اپنی اولاد کی شادی محرم کے دن میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ رسم کو توڑنے کے لیے بہتر عمل انجام دیا آپ نے، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارے بزرگوں میں صحابہ کرام کو چھوڑنے کے بعد تابعین میں آ جائیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الچشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، اولیاء ہیں، قطب ابدال ہیں، کسی کی زندگی میں تعزیہ بنانا، اس سے منت مانگنا، نظر و نیاز چڑھانا، اس کے ارد گرد گھومنا، پیک باندھنا، دلدل بننا، اولاد کو گھوڑے بنا کر اس کے پیچھے دوڑانا،
کسی سے ثابت نہیں. ہم نے اس کو من گھڑت باتوں کو گڑھ کر کے دین میں داخل کر دیا اور ہم نے کہہ دیا یہ دین ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں, شہادت کیا غم کی موت ہے؟ شہادت کی وجہ سے غم منایا جائے, شہادت کی وجہ سے سوچ کیا جائے, صرف یہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے. میں کہتا ہوں مسلمانوں, آپ کو تو وہ کام کرنا چاہیے تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے کیا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے, 72 صحابی شہید ہو گئے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تواضع لگا, ام کلثوم کے بال پہ پکڑ کے گھسیٹا گیا, سکینہ کو گھسیٹا گیا, علی اصغر شہید ہوئے, علی اکبر شہید ہوئے, 72 ساتھی شہید کر دیے گئے. لیکن مسلمانوں نے یا اس وقت کے لوگوں نے, چاہے ابن عباس موجود ہو یا ابن مسعود ہوتے ہوں, ابو ہریرہ, بڑے بڑے صحابہ تھے, کسی نے بھی ان کے نام کا تعزیہ نہیں بنایا, نہ کھچڑے کھلائے, نہ سبیلے لگوائیں, اور نہ کوئی نئی چیزیں پیدا کی. ان کو معلوم تھا کہ شہادت کی موت یہ اشرف الموت, قتل الشہداء, سب سے بہترین موت جو ہوتی ہے شہادت کی موت ہوتی ہے. اتنی مبارک موت ہوتی ہے کہ یہ عام انسان نہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعا میں مانگتے تھے, اے پروردگار اللہ, وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اے پروردگار عالم, میری خواہش ہے میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کر دیا جاؤں. جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی جنتی دنیا میں لوٹنے کا خواہش مند نہیں ہوگا, تمنا نہیں کرے گا. لیکن شہید جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا, شہید کیا گیا, جنت میں جانے کے بعد جو اپنا اعزاز و اکرام دیکھے گا, وہ تمنا کرے گا پروردگار مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اعلائے کلمت اللہ کے لیے دشمنوں سے لڑتے ہوئے میں تیرے راستے میں جان قربان کر دوں, تاکہ اور مجھ کو مقام مرتبہ حاصل ہو جائے. شہید تمنا کرے گا. اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دعا میں تمنا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. پروردگار عالم مجھے شہادت کی موت عطا فرما, اور موت بھی آئے تو کہیں اور نہیں, اور کہیں نہیں, بلکہ مجھے شہر رسول مدینہ منورہ موت آئے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری پیر کے دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی رسول ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں. ایک ایرانی مجوسی غلام آتا ہے, زہر آلود خنجر کے ذریعے قاتلانہ حملہ کرتا ہے, 3-4 بار حملے کرتا ہے, اور 3-4 بار کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نیابت اختیار کرتے ہوئے فجر کی نماز پڑھاتے ہیں, اور پھر 1 محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان جہاں آفری کے سپرد کر دیتے ہیں, رب حقیقی سے جا ملتے ہیں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی دونوں دعائیں قبول فرمائی. اللہ کا کافر کے ہاتھ سے مارا جاؤں, تیرے نبی کے شہر موت آئے. اللہ نے فرمایا تو نے 2 دعا مانگی تھی, تیسری سعادت میری طرف سے ہے کہ میں تجھے سلاؤں گا, قیامت تک نبی کے قدموں میں سلاؤں گا. آج کی تاریخ میں جب حج کرنے والا جاتا ہے, عمرہ کرنے والا جاتا ہے, اور جب روضہ رسول پہنچتا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب کے سامنے بھی صلاۃ و سلام پیش کر کے ہی آگے بڑھتا ہے, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ 1 محرم کو شہادت کی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں شہادت کی موت بہترین موت ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو زندہ کہا ہے, مردہ نہیں کہا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے. قرآن کریم کے 2 پارے میں
سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع میں آیت نمبر 154 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء کہا کہ بل احیاء کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ آل عمران کے 17ویں رکوع میں آیت نمبر 169 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ گمان مت کرو۔ کہنا دور کی بات ہے، کہا دل و دماغ میں بھی اس بات کو مت بتاؤ، یہ مت گمان کرو کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور کھانا ہمیشہ زندوں کو دیا جاتا۔ دیکھا آپ نے کبھی مردے کو کھانا دیا جا رہا ہو؟ مردہ کھانا کھا رہا ہو گھر میں بیٹھ کر کے؟ ہم مردے کے کھانے کا انتظام کرتے ہو؟ کبھی نہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محرم الحرام کی 10 تاریخ کو شہید کیے گئے تو اپنی نانا جان کے دین کو بچاتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں۔ عہدہ کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، کرسی کے لیے نہیں، اپنی جاہ و جلال کے لیے نہیں، اپنی تعظیم کے لیے نہیں۔ دیکھا یزیدی فوجوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف قدمیں بڑھا رہے ہیں، دین محمدی کو مٹانے کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اپنی جان دے دینا گوارا تو ہے، نانا جان کے دین پر آج آ جائے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے۔ تعزیہ بنانے والے لوگوں سے کہہ دیجئے، ماتم کرنے والوں سے کہہ دیجئے، نوحہ کرنے والوں سے، کھچڑے بنانے والوں سے، سبیلے لگانے والوں سے، نئے کپڑے پہننے کے حرام سمجھنے والے کو، شادی بیاہ کے حرام سمجھنے والے کو، مہندی لگانے کو حرام سمجھنے والے کو، اور نظر و نیاز کرنے والے، فاتحہ کرنے والے، پیک باندھنے والے، تعزیہ کے ارد گھومنے والے، جلوس نکالنے والے، ڈھول باجے بجانے والے، بینڈ باجے بجانے والے کو کہہ دیجئے کہ اگر سیدنا حسین سے محبت کرتے ہو تو وہ کام کر کے دکھاؤ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا ہے۔ کربلا کے میدان میں ہے، 3 روز پانی ملا نہیں ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے علی اصغر کی لاش کو دیکھا ہے، علی اکبر کی لاش کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، زینب کے چہرے پہ تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہے، سکینہ کو زمین پہ گھسٹتے ہوئے دیکھا ہے، 72 ساتھیوں کو قربان کر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اپنی جان کو نانا جان کے دین کے حفاظت کے لیے قربان کیا ہے۔ کیا ہم نے اس کو اپنایا؟ ہم نے کبھی نماز کو دیکھا، نماز پڑھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ جتنے خرافات کرنے والے ہیں جائزہ لے کے آؤ، میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، قریب جا پتہ لگایا ہے، یہ جتنے خرافات کرنے والے، تعزیہ کرنے والے ہیں، بنانے والے، معذب کرنے والے، ایک وقت کی نماز کا پتہ نہیں ہے۔ آج روزہ کا دن تھا، کل روزہ کا دن ہے، ان کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، سیدنا حسین کے نام سے اصحار ثواب کرتے نہیں دیکھیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ ان 2 دنوں کے اندر، خاص طور کل کے دن کے اندر روزہ رکھا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی، صدقہ خیرات کیا جاتا، اصحار ثواب کا کام کیا جاتا، یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا، بیوہ عورتوں کے کپڑے کا انتظام کیا جاتا، اور یہی نہیں اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کیا جاتا تاکہ حدیث نبوی کی روشنی میں پورے سال رزق میں فراخی پیدا ہو جائے۔ لیکن ہم نے اس کو نہیں اپنایا، ہم نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ حسین تو وہ ہیں جن سے ہمیں محبت ہے، حسین وہ ہیں جن سے اہل سنت جماعت کو محبت ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کی اہل اولاد کو محبت ہے۔ کیوں محبت نہ ہو؟ محبت کیوں نہ ہو؟ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 حدیث 145 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی،
جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن ابغض الحسن حسین ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے حسن حسین سے نفرت کی، بغض رکھا، دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اور حضرت حسین کی دشمنی کیا ہے؟ ان کے نام پر سبیل لگانا، بےہودہ باتیں کرنا، ہر بےہودہ حرکتیں کرنا، ناچ کرنا۔ میں نہیں کہتا جلوس مت نکالیے، میں نہیں کہتا اکھاڑے مت نکالیے، اگر آپ کی پہچان تعزیہ بنانا ہی ہے، اگر مسلمان اتنا نکما ہو گیا ہے، اتنا نکما ہو گیا ہے، دین کو بددین سمجھ رکھا ہے، قرآن کی خلافت کر رہا ہے، شریعت کی خلافت کر رہا ہے، تعزیہ بنانے کو دین، سبیل لگانے کو دین، کھچڑے بنانے کو دین، جلوس نکالنے کو دین، اکھاڑے نکالنے کو دین سمجھ رکھا ہے، تو شوق سے آپ تعزیہ بنائیے، یہی آپ کی پہچان ہوگی۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ یہ اسلام، یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ تو بددین لوگوں کا کام ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح دین کو سربلند رکھنے کے لیے اولاد کو قربان کرایا، ساتھیوں کو قربان کرایا، اپنا خون اللہ کے راستے بہوایا، وہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا تاکہ اسلام سربلند ہوتا، اسلام سر بلند ہوتا۔ لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے اسی کو اپنایا نہیں۔ میرے عزیز دوستو، نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ہما ریحانتان الدنیا الحسن والحسین، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ حضرت حسین کی تکلیف کو حضور گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، حسین کے رونے کی آواز آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، حسین فاطمہ کے گھر گئے اور کہا اے فاطمہ، حسین کو رلا کر کے مجھے دکھ مت پہنچاؤ، حسین کو رلا کر مجھے دکھ مت پہنچاؤ۔ آج جتنی بےہودہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، ان حرکتوں کے ذریعے حسین کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، راحت نہیں پہنچتی، سکون نہیں ملتا۔ ہماری نازیبا حرکتوں سے ان کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے، اور یہ دشمنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرنے والا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کہنا صرف یہ ہے اس موقع پر کہ اب آج جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، اچھی بات ہے، ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، ہمارے گھر میں مدرسے میں الحمدللہ تقریباً 95% اسٹاف بچے روزے سے ہیں، کیونکہ صحیح معلوم ہے علماء سے روزہ رکھتے ہیں۔ آج نبی کل 10ویں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے آئندہ سال اگر زندہ رہوں گا تو ایک روزہ اور بڑھاؤں گا، لیکن آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ نے یہ فرما گئے روزہ 2، گویا محرم کے 2 روزے، نبی 10ویں یا 10ویں 11ویں، جو لوگ آج روزہ رکھے ہو اچھی بات ہے، نہیں رکھے ہو تو کل اور پرسوں 10ویں 11ویں روزہ رکھیے، اللہ تعالیٰ اس پر بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا میں نے شروع میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔